الحمد لله وكفى والسلام على خاتم الرسل والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، آج کا یہ مہینہ اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ شروع ہے، بلکہ 6 دن اس کے گزر چکے ہیں، 7ویں رات آ گئی ہے۔ اس ماہ کے جو ابتدائی خاص طور پر 10 ایام ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام احادیث پاک میں اتنا بیان کیا گیا ہے کہ دیکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان 10 ایام کا مقام اور مرتبہ بعض احادیث میں رمضان المبارک سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ ان ایام کی فضیلت اور شان اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں چار اہم عبادات ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے۔ میں ان سب پہ تو گفتگو نہیں کر سکتا، مختصر طور پر عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بڑی عبادت ہے حج۔
یہ ایام ہیں حج کے، اور اس کے بعد دوسری بڑی عبادت ہے قربانی۔ تیسری بڑی عبادت ان ایام میں وہ ہے ان دنوں کے روزے رکھنا۔ ان ایام میں روزوں کا جو مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا حدیث پاک میں، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کو بھی وہ مرتبہ اور مقام نہیں ملا جو ان ایام کے، اور خاص طور پر 9 ذو الحج عرفہ کے روزے کو جو مقام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذو الحج کا روزہ، اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور آگے ذرا سنیے، 1 سال کے گزشتہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1 سال آئندہ کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ کیجئے یہ فضیلت جو خاص بیان کی گئی ہے، یہ تو رمضان المبارک کے روزوں کی بھی بیان نہیں کی گئی۔ اس لیے ان ایام میں خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے، اور اس سال تو کئی رحمتیں جمع ہو رہی ہیں۔ ادھر سے 9 ذو الحج عرفہ کا دن ہے اور ادھر سے جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان دنوں میں روزہ ضرور رکھیں۔ چوتھی جو عبادت ہے جس کے بارے میں آج میں نے آپ سے کچھ گزارشات کرنی ہیں، وہ عبادت ہے ایام تشریق میں یا ایام تشریق کے علاوہ بھی۔ ان 10 دنوں کے اندر تکبیرات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقصد کے تحت ہمارے ذمہ لگایا۔ وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ ان کا نظریہ اور عقیدہ تھا انبیاء کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اور جناب من اسی طرح اولیاء اعظام کے بارے میں
کہ یہ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں. اللہ پاک اونچی ذات ہے، وہ ہماری سنتا نہیں، اور یہ نیک لوگ تھے، اللہ جی ان کی موڑتے نہیں، اس لیے ہم ان کے آگے پیش کرتے ہیں، یہ رب کے آگے کہہ کر ہماری بات منوا لیتے ہیں. اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلا کام یہ کرو، بچے کے کان میں صدا پہلی یہی جانی چاہیے، اللہ اکبر. خیال کر تو مسلمان کا بچہ ہے، پہلی صدا اس کے ذہن میں یہ دماغ میں جائے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس سے کوئی منوانے والا نہیں. اور یہ ہر سال ہمیں کہا جاتا ہے، ایام تشریق خاص طور پر 9 ذوالحج کی صبح فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہم نے یہ ضرور پڑھنا ہوتا ہے ہر نماز کے بعد، ہر مومن مسلمان مرد عورت. لیکن عورت پہ پڑھنا آہستہ واجب ہے، مرد پہ پڑھنا اونچی آواز میں واجب ہے. اور اگر مرد پڑھے لیکن آہستہ آواز میں پڑھے پھر بھی گناہگار ہے، اور نہ پڑھے تو پھر تو دگنا گناہگار ہے. پڑھنا بھی ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ہے، 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ مستحب ہے. یہ ہر سال ہمیں اسی لیے اس عبادت کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا یقین رہے کہ دھیان رکھنا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ پاک سے زبردستی منوا لے، ہر قسم کی مرضی کے فیصلے وہ خود کر رہا ہے، اس سے کوئی منوا سکتا نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. آئیے ذرا قرآن کریم کے ذوق کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اس حوالے سے کیا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے یہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب جا کر یہ کوئی باپ کہتے ہیں تو جس طرح بیٹی آ کر باپ سے زبردستی بات منوا لیتی ہے، باپ فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح جب یہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں ہمارے کام کروانے کے لیے تو اللہ ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے اس بات کا جواب دیا. سنیے ذرا. فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا کتنے قسم کے فرشتے، کتنے ڈیوٹیوں اور ذمہ داریوں والے فرشتے آسمانوں میں رہ رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج والی رات آسمانوں پہ گیا اتت السماء، آسمان کرہ رہا تھا، کرہ رہے تھے آسمان فرشتوں کی بوجھ کی وجہ سے. ایک بالش جتنی
جگہ بھی فرشتوں کے بوجھ سے خالی کوئی نہیں تھی. کوئی رکوع میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی قیام میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، اور کوئی بیت المعمور کا طواف کر کے اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے. اور فرمایا جو فرشتہ قیام میں ہے، قیامت تک اسی طرح قیام میں اللہ کی تعریفیں کرتا رہے گا. جو فرشتہ سجدے میں، قیامت تک اسی طرح سجدے میں اللہ کی تعریفیں کرتا رہے گا. اتنے فرشتے آسمانوں میں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. جبرائیل بھی آسمانوں میں، میکائیل بھی آسمانوں میں، عزرائیل اور اسرافیل بھی آسمانوں میں. یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ فرماتے ہیں اللہ سفارش ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتی. کسی کے بارے میں آ کر میں اللہ کریم سے گزارش کر دیں، او میرے اللہ جی فلاں بندے کا معاملہ حل کر دیجئے، فلاں بندے کا کام آسان کر دیجئے، تو میں اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ مجبور نہیں ہوں کہ ان کی بات ضرور مانو. ہاں اللہ من بعد تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ سے زوری زور منوا لیتے ہیں، اللہ اپنے فیصلے بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. نا وہ تو بول ہی نہیں سکتے میں اللہ کے سامنے. اللہ من بعد ان یأذن اللہ، وہ بولتے ہی تب ہے جب اللہ کریم اجازت دیتے ہیں. اور نمبر 2 لمن یشاء، اسی بندے کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں. وَيَرْضَى، اور اللہ راضی ہو کے اجازت دے دیتے ہیں ہاں اس کے بارے میں سفارش کرو. وہ سفارش کرتے ہیں، پھر آگے اللہ کی مرضی ہے، وہ مان لیتا ہے تو اس کی رحمت ہے، نہ مانے تو حکمت ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اور مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا تم تو فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو یہ جاتے ہیں اللہ کے پاس زوری زور منوا لیتے ہیں، جس طرح آج کا مشرک کہتا ہے حضرت صاحب کے سامنے تو ہم سفارشی بن کے جاتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور حضرت صاحب کی موڑتا نہیں. ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ پاک کے آگے وہ بڑی ذات ہے، ہم گناہگار ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ ہمارے اللہ پاک تک رابط بنے ہوئے ہیں، ہمارا رابطہ کروانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. وہ خیال تو کرو نا ذرا، وہ سفارش کر سکتے ہی کوئی نہیں، اگر کر بھی دیں تو میں اللہ پاک نہ چاہوں تو ان کی سفارش فائدہ دیتی کوئی نہیں ہے. آگے تو سنیے نا ذرا اللہ کریم فرما کیا رہے ہیں. اور تم نے تو سفارشی بنایا ہوا ہے، تم تو کہتے ہو زوری زور منوا لیتے ہیں. ادھر ان کا حال بھی سنونا. فرمایا میں اللہ تبارک و تعالی کلام کرتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کریم کلام فرماتے ہیں. جب کلام ہوتا ہے تو چھوٹے سارے فرشتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اور بڑے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے پر مارنے لگ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبهم، جب ان کے دلوں سے ہیبت نکلتی ہے، ہوش میں آتے ہیں، تو چھوٹے فرشتے بڑوں سے پوچھتے ہیں قال ربکم، او فرشتے او بڑے حضرات جی بتاؤ ہمارے پروردگار نے، تمہارے رب نے کیا حکم نازل کیا ہے. ان پہ بھی
ہوتی ہے کہ اس وقت تفصیل نہیں بتا سکتے بلکہ مطلقاً جواب دیتے ہیں قالوا الحق، اے فرشتے چھوٹے ہو، جو کچھ بھی فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ آگے سنیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، ہاں حق ہے، سچ ہے، جو کہہ دے حق ہے، جو بول دے سچ ہے، اس لیے کہ العلی وہ بلند ذات ہے، الکبیر بڑی ذات ہے۔ ادھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ادھر فرمایا العلی کر لے، یقین کر لے، عقیدہ بنا لے، نظریہ بنا لے، الکبیر سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے جو تمہارے ذمے عبادت لگائی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اس کا مقصد ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے رب سے کوئی بڑی ذات نہیں، کوئی منوانے والا نہیں، کوئی لاڈلا راج دلارا ہمارے رب کے دربار میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ پیچھے اللہ نے احکامات کا ذکر فرمایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بتائے اور سکھائے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک ارادہ اللہ کریم کا یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تنگی نہ ہو۔ اور نمبر دو والی تکمیل العدہ، نمبر دو مقصد یہ ہے کہ جو عدد اللہ کریم نے تمہارے ذمے لگائے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں۔ اور نمبر تین، تیسرا بڑا مقصد یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کرو، اللہ کا بڑا پن بیان کرو، اللہ کی قہاریت جباریت بیان کرو۔ اے میرے مولا جی، تو سب سے بڑی ذات ہے، تو سب سے اعلیٰ ذات ہے، تو سب سے بالا ذات ہے، تیرے ساتھ کا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جو تیری مرضیاں تبدیل کروا لے، ایسا کوئی نہیں ہے جو تیرے فیصلے تبدیل کروا لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہی مقصد ہے، عبادت کرو تو یہی مقصد ہے۔ اور خاص طور پر قربانی کا جہاں ذکر آیا وہاں کیا فرمایا؟ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، خیال کرنا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے جانور کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ولا دماؤہا، تیرے جانور کا خون بھی میں اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا۔ جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تو جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، میں اللہ تیرے دل کی طرف دیکھتا ہوں، تیرے دل کے اندر میں اللہ پاک کی یاد ہے یا نہیں ہے، میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تو تیرے دل میں نہیں گھسا ہوا ہے، دل کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔
تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ تو زبان بولے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اے میرے مولا تیرے نام کی برکت کے ساتھ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اور نظریہ میرا یہ ہے، عقیدہ میرا یہ ہے، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، تو ولیوں سے بڑا ہے، تجھے ولی بھی نہیں مجبور کر سکتے، تو نبیوں سے بڑا ہے، تجھے نبی بھی نہیں مجبور کر سکتے، تو شہیدوں سے بھی بڑا ہے، تجھے وہ بھی نہیں مجبور کر سکتے، تو سخیوں سے بھی بڑا ہے، تجھے وہ بھی نہیں مجبور کر سکتے۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی خاکی، نہ کوئی آبی، نہ کوئی مخلوق۔ اے میرے مولا کریم اللہ اکبر، اے میرے مولا جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، ساتھ ساتھ میرا دل گواہی دے رہا ہے میرا مولا تیرا ہی کر رہا ہے، تیرے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اسی لیے تو یہ قربانی ذمہ لگائی نہیں، ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں آئیں، جس جانور کے گلے پہ چھری چلے پتہ لگے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ہر طرف سے صدا آ رہی ہے، ہر طرف سے اعلان ہو رہا ہے اللہ نام بھی تیرا بڑا، برکت بھی تیرے نام کی، قدرت بھی تیرے ہاتھ میں، فیصلے بھی تیری مرضی کے، نہ تیری قدرت میں کوئی آ سکتا ہے، نہ تیرے فیصلوں کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا آئیے تھوڑا سا قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے قرآن نے کس انداز میں رب کی کبریائی کو بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ سنیے ذرا پہلا مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 43۔ سبحان اللہ، واہ قرآن تیرے سمجھانے میں بھی قربان جاؤں۔ فرمایا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، بڑی پیاری آ رہی ہے، توجہ ذرا۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ اللہ کے نام کی بھی نظر اور اس نبی کے نام کی بھی نظر، اللہ کے نام کا بھی چڑھاوا اور اس ولی کے نام کا بھی چڑھاوا۔ اگر ایسے ساتھ کوئی ہوتا نا مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، جس طرح یہ کہتے ہیں اِذًا لَّابْتَغَوْا
عرش والے تک اسے مجبور کر لیتے، وہ کہتا زید دینی ہے، یہ کہتے نہیں دینی، اس کا فیصلہ مجبوری سے تبدیل ہونا پڑتا، وہ کہتے آج یہاں بارش برسانی ہے، یہ پیر حصے دار کہتا یہاں نہیں برسانی، یہ معاملہ غلط ہو جاتا۔ لیکن جہان چل رہا ہے، ہزاروں سال گزر گئے، کائنات چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، مرضیاں کر رہا ہے، اولادیں دے بھی رہا ہے، چھین بھی رہا ہے، مائیں چھین رہا ہے، بیٹیاں چھین رہا ہے، بیٹیاں دے بھی رہا ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہے، مرضی کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی نا، سبحانہ، وہ اللہ ان ملاوٹوں سے پاک ہے، انہیں رلاوڑی کنوں پاک ہے، وہ اللہ کی ذات پاک ان ملاوٹوں سے پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ۔ نمبر 2، اور اللہ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، عُلُوًّا کبیرا، اتنی بڑی ہے، بلند و بالا ہے، کبیرا کبیرا کبیرا، بہت زیادہ بلند و بالا ہے، اس کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگلا مقام اللہ کے قرآن کا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ذالکا، سورہ لقمان پڑھنے لگا ہوں، پیچھے اللہ کریم نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر وغیرہ وغیرہ۔ اے لوگوں، دن آ رہا ہے، جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، جا رہی ہے، نظام چل رہا ہے، خیال کرنا یہ کیوں نظام چل رہا ہے، ابھی تک لڑائی کیوں نہیں ہے، ابھی تک تبدیلی کیوں نہیں ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، ذالک بأن اللہ، یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا ہر بول حق ہے، اللہ کا ہر بول سچ ہے، اللہ کا ہر وعدہ سچ ہے، اللہ کا ہر کلام سچ ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ جن کو بلاتے ہیں وہ بلانا بھی جھوٹ ہے، ان کی منت بھی جھوٹ ہے، ان کا چڑھاوا بھی جھوٹ ہے، ان کی عبادت بھی جھوٹ ہے، اور ان کو معبود بنانا بھی جھوٹ ہے، ادھر سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ادھر سارا سچ ہی سچ ہے۔ ابھی تک تباہی کیوں نہیں ہوئی، ابھی تک بربادی کیوں نہیں ہوئی، مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں، فرمایا وجہ یہ ہے ان اللہ هو العلی الکبیر، وہ سب سے بڑا ہے، پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے، وہ سب سے پوچھ رہا ہے، نبی ہیں تو مسئول ہیں، ولی ہیں تو مسئول ہیں، شہید ہیں تو مسئول ہیں، غازی ہیں تو مسئول ہیں، کتب ہیں تو مسئول ہیں، ابدال ہیں تو مسئول ہیں، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کام کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ اگلا مقام اللہ کے قرآن کا، آج فرمایا فَلِلَّهِ الحمد، اے لوگو ہر قسم کی تعریفیں خاص ہیں اللہ پاک کے لیے، عزت والی تعریف خاص ہے اس اللہ پاک کے لیے، اولاد دے تو وہ بھی تعریف خاص ہے اس اللہ پاک کے لیے، کاروبار میں ترقی مل جائے تو یہ بھی تعریف خاص ہے اس اللہ پاک کے لیے، یہ ساری تعریفیں للہ الحمد، یہ ساری تعریفیں خاص ہیں اللہ پاک کے لیے۔ رب السماوات، آسمانوں والی مخلوق
کیا تخصیص ہے، ہزاروں کروڑوں جہان ہے جس کا اس کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ رب العالمین وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آگے سنیے ذرا، فرمایا والا ہو کبریا فی السماوات والارض، اے لوگو آسمانوں میں بھی بڑائی صرف اسی کی ہے، اور کوئی ذات نہیں ہے جسے آسمانوں میں بڑا سمجھا جائے، اور یہ گمان و آسمان والی مخلوق کا اے بڑا ہے، اس کے پاس چلے جائیں گے سفارش ہو جائے گی، کام ہو جائیں گے۔ زمین میں بھی بڑائی صرف اسی کی ہے، والا الکبریا، وہی کبریا ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی آلہ ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ اللہ اکبر، بڑا زبردست سوال ہوا۔ یا اللہ، دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ جس کا حلقہ جتنا بڑا ہے وہ اتنا زیادہ غافل ہے۔ اللہ اکبر، چیئرمین صاحب ہے، وہ ایک محلے تک محدود ہے، ایم پی اے کا حلقہ زیادہ ہے، وہ اتنا زیادہ غافل ہے، اسے اپنے حلقے کی عوام کا پتہ کوئی نہیں۔ ایم این اے ہے، اس کا حلقہ ذرا اس سے زیادہ، وہ اور بڑا غافل ہے۔ میئر ہے تو اس کا حلقہ اور بڑھ گیا، وہ اور غفلت میں چلا گیا۔ وزیر اعلیٰ پورے صوبے کو چلانے والا، وہ اور بڑی غفلت میں، اسے اپنی عوام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مولا ہم نے تو یہ دیکھا جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا زیادہ غافل ہے، تیری کبریائی آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے تو اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر ہو جاتا ہو؟ سبحان اللہ، سنیے ذرا، واہ میرے مولا، تیرے سمجھانے کا قربان، سبحان اللہ۔ شیخ القرآن سارے کہیے مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، واہ مولا تیرے سمجھانے پہ بھی قربان جاؤں، واہ مشرف و تمہارے نہ سمجھنے پہ بھی قربان جاؤں۔ سنیے ذرا سورہ رعد، اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اے لوگو، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، بڑا ضرور ہے، کبیر ضرور ہے، کبریا ضرور ہے، لیکن اس کے علم کا یہ حال ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے ما تحمل کل انثی، جو بھی کسی مادہ کے پیٹ کے اندر ہے، اس مادہ کو چاہے وہ بکری ہے، چاہے وہ بھینس ہے، چاہے وہ گائے ہے، چاہے وہ عورت ہے، اور کروڑاں ارباں مادائیں پھر رہی ہیں، کہیں بھی کوئی مادہ ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے ما تحمل کل انثی، جو مادہ اپنے پیٹ کے اندر جو اٹھائے پھر رہی ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، کسی رحم میں ایک بچہ ہے تو اسے پتہ ہے، کسی رحم میں 16 بچے ہیں یا 100 ہیں تو بھی وہ جانتا ہے، وہ کل شیء عنده بمقدار، ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، اس کو پتہ ہے عورت زیادہ سے زیادہ ایک بچہ جنم دے سکتی ہے تو اس کے پیٹ میں ایک ہے، 2 کو جن سکتی
سکتی ہے تو 2 ہیں، اسے پتہ ہے کتیا 16 بچے جنم دے سکتی ہے تو اس کے پیٹ میں 16 ہی بچے ہیں، اس کے ہاں ہر چیز اندازے کے ساتھ مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود عالم الغیب والشہادہ جو چیزیں تم سے پوشیدہ ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اس سب کے باوجود الکبیر المتعال، پھر بھی وہ بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، فرمایا اے لوگو اللہ تو اپنی جگہ پہ رہا، لذکر اللہ اکبر، اس کا تو ذکر بھی بڑھت بڑا ہے، اس کا ذکر سب ذکروں سے اعلیٰ، اللہ اللہ کر رہا ہے، دل پہ ضربیں لگا رہا ہے، دل پہ چوٹیں مار رہا ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہی ذکر ہی سب سے بڑا بلند و بالا ہے۔ آخری بات، مولا ٹھیک ہے تو بڑا بھی ہے، تو غافل بھی کوئی نہیں، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے بڑوں سے بھی منوانے والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا بڑا ہے اس کے اوپر ایک بڑا ہے جو اس سے منوا لیتا ہے، والد بڑا ہے والد سے دادا منوا لیتا ہے، بڑا ہے اس سے چھوٹا منوا لیتا ہے، اولاد منوا لیتی ہے، بڑا ہے اس کے برابر والا بیگم صاحبہ کئی فیصلے تبدیل کرا دیتی ہے، مولا آخری چوٹ قرآن کی، سبحان اللہ، سارے بت پاش پاش کر کے رکھ دیے، مولا کوئی ایسا لاڈلا ہے تجھ سے چھوٹا ہو لیکن پھر بھی منوا لے، یا کوئی تجھ سے بڑا ہو شاید جو منوا سکتا ہو، سبحان اللہ۔ سنیے ذرا، فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، 3 طرح کے منوانے والے، چھوٹا، برابر اور بڑا، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ پاک کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، اولاد منواتی ہے اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، برابر والا منوا سکتا ہے اس کا برابر والا کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، بڑے سے بڑا منوا سکتا ہے اس کے اوپر بھی بڑا کوئی نہیں ہے، جب چھوٹا بھی کوئی لاڈلا نہیں ہے، برابر بھی کوئی لاڈلا نہیں ہے، بڑا بھی کوئی لاڈلا نہیں ہے، تو اے مخاطب کبرہ تکبیرا، اب تو نعرہ لگا کبرہ، اب تو بیان کر، اب تو نعرہ لگا تکبیرا، تکبیر کا نعرہ لگا کہ اعلان کر، زبان سے اعلان کر، دل سے عقیدہ بنا، اللہ اکبر من کل شیء ملکا خلقا عبیدا تصرفا، اے لوگو اللہ سب سے بڑا ہے، وہ مالک ہے تو سب سے بڑا ہے، بادشاہ ہے تو سب سے بڑا ہے، خالق ہے تو سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی نبی نہ منوا سکتا، ولی نہ منوا سکتا، فرشتہ اور جن نہ منوا سکتا، اسی لیے فرمایا اے لوگو یہ خاص ایام آ گئے ہیں، ان ایام کے اندر بار بار کہا کرو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ
यारान सद हजार वले यार मायकेस। ओए लोगों के हजारों यार होते वले यार मायकेस। हमने यार का अल्लाह को बनाया है गमखार कस न दीदा। हम किसी को गमखार समझते ही नहीं है, कोई नजर ही गमखार आता नहीं है। दिलदार मायकेस, हमारे दिलों के हाल जानने वाला वही अकेला अल्लाह पाक है। आला जबीन खुदरा बरदर से बरानद। जो बंदा भी अपने से जबीन नियाज को किसी और के सामने झुकाता है, मुशरिक अकीदा दानाओं के जाए बनाए केस, उसे मैं मुशरिक समझता हूँ। इसलिए कि जबीन नियाज झुकाने का मकाम सिर्फ अल्लाह का दरबार है। दर दर दो गम न करता हौलल कबर हजर। ओए लोगो, गम आ जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, मैं किसी और दरवाजे पे नहीं जाता, कबर का फेरा नहीं देता, पत्थर के आगे बुत बना के सजदे नहीं करता। दर दर दो गम न करता हौलल कबर हजर। ज़ेरा के दर्द हारा जाए दवाए केस। इसलिए कि मेरा अकीदा है वो मकाम और वो घर जहां दर्दों की दवा अल्लाह का दरवाजा है। हर शरअ माता कद्दाम बेबाक तर्क कर दो। पिछली सारी शरीयतों को और सारे मसाले और मज़ाहिब को मैं छोड़ रहा हूँ, बेबाक होके छोड़ रहा हूँ। क्यों? बदरे मुनीर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदरे मुनीर अहमद सालार मायकेस। और किसी मजहब की जरूरत नहीं है और किसी अकीदे की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमारा बदर मुनीर, हमारा वज़्ज़ुहा, हमारा अलम नशरा, हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरे मुनीर अहमद सालार मायकेस। हमारा आइडियल भी वही है, हमारा मॉडल भी वही है, हमारा हीरो भी वही है, हमारा नबी भी वही है, हमारा कायद भी वही है, हमारा मुर्शिद भी वही है, हमारा रहबर भी वही है और हमारा सालार भी वही है। इसलिए इन अय्याम में दिन रात कसरत के साथ ये तकबीर पढ़िए। जरूरी नहीं है सिर्फ उन अय्याम में पढ़ी जाए, अय्याम तशरीक में ना, बल्कि हर वक्त हर जगह चलते फिरते उठते बैठते जागते हर मकाम पे ये तकबीरात पढ़ते रहे। सहाबा तो बाजारों में भी ये तकबीरात पढ़ा करते थे। और इन दिनों के अंदर कसरत से इबादत करें। खास तौर पर जो रोजा आ रहा है उसके लिए बड़ी कोशिश करें। एक जुमा का दिन है, एक 9 का दिन है, ये मकाम बहुत प्यारा आ गया है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे सारे काम इंशाअल्लाह ताला पूरे फरमा देंगे, जिस तरह वो पहले हमारी दस्तगीरी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं हर मर्तबा की तरह फिर शुक्रिया अदा करता हूँ भाई ज़ियाउल्लाह ज़िया साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं ये सवाब कमा सकूँ। और हमारी मेरी फूफी हैं, मेरे वालिद साहब की वो फूफी ज़ात बहन है, मेरी फूफी हैं, वो ज़रूर मुझे देख रही होंगी। बावजूद घर के दुनियादाराना माहौल के शेख जाजरवी ऑफिशियल पे चलने वाला हर प्रोग्राम जो है वो मुस्तकिल तौर पर सुनती हैं। और जो ही प्रोग्राम ख़त्म होता है फ़ौरन मुझे फ़ोन करती हैं और इतनी बेतहाशा दुआएं देती हैं कि मुझे यकीन हो जाता है कि वालदा चले दुनिया से रुखसत हो गई तो ये वालदा की शक्ल में एक और वालदा फूफी की शक्ल में मौजूद है। उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत और सलामती के साथ उम्र अता फरमाए। अल्लाह करीम उन्हें इस्तिकामत अला दीन नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे आपको हम सबको आखिरत में आला मकाम और दुनिया के अंदर हया और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो जो हमारे बुजुर्ग फौत हो गए, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान
صاحب، اسی طرح میری والدہ فوت ہوئی اور جو بزرگ فوت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔